اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں، اچھا گمان رکھیں۔ اچھا گمان ہی بنیاد ہے دوسروں کو خیال رکھنے کا۔ یقیناً آپ اس وقت تک دوسروں کو خیال رکھیں گے جب آپ کے گمان اس کے بارے میں اچھے ہوں گے۔ جب آپ کے گمان اچھے نہیں اگلے کے بارے میں، تو آپ اس کا اچھا خیال نہیں رکھیں گے، اس کا خیال نہیں رکھ سکتے آپ۔ اس لیے یہ جو گمان ہے، جو بدظنی ہے، بدگمانی ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن میں سختی سے برے گمانوں سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا۔ مسلمانوں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، بچو بدگمانی سے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہیں، اس لیے کہ جب آپ کسی دوسرے کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں تو برا گمان آپ کو نفرت میں بدل دیتا ہے، اور جب آپ کسی سے نفرت کریں گے تو یقیناً وہ بھی اس کے جواب میں آپ سے نفرت کرے گا۔ اور نہ جاسوسی کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا بدگمانی سے۔ اچھے گمان پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے منفی سوچ، برے گمان اپنے ذہن میں داخل نہ ہونے دیں۔ ٹھنڈے دماغ، دل و دماغ سے سوچیے تو معلوم ہوگا کہ ہر چیز کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک روشن، دوسرا تاریک۔ لیکن زندگی کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ انسان تاریک پہلوؤں کی زد میں محفوظ نہیں رہ سکتا، تاریک پہلوؤں کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تاہم تھوڑی سی سوجھ بوجھ سے کام لے کر ان تاریک پہلوؤں کے منفی اثرات سے بآسانی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ایمانداروں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، ایک سبق دی ہے۔ اگر تم کسی کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ سنتے یا لکھتے ہو جس میں اچھا اور برا دونوں پہلو موجود ہوں، تو پھر اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اچھا گمان رکھنا یہ مومنوں کا خاصہ ہے، اور برا گمان رکھنا یہ منافقین کا خاصہ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو مومنوں میں شامل ہوں یا پھر منافقین میں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے اور غیر ضروری تلخیوں سے، الجھنوں سے نجات دلانے کے لیے اپنے ذہن کو ہر معاملے میں روشن پہلو کو تلاش کرنے کی عادت ڈالیے۔ اس لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے روکا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹ بات ہے۔ اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے روکدانی کرو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اس حدیث میں جتنے بھی عیوب سے روکا گیا ہے، اگر ان میں سے برے گمان ہی کو انسان چھوڑ دے، باقی تمام عیبوں سے بچ سکتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو
تو پھر وہ اس کی ہر بات پر کان لگاتا ہے، اور جب وہ اپنی کسی خاص بات پر عمل کرتا ہے تو اس کی جاسوسی کرتا ہے، پھر یہ باتیں اس کے دل میں حسد بغض کی آگ بھر دیتی ہیں، اور یہ تمام کام اس کو اس کی دشمنی پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تمام غلط خیالات، برے گمان، بد افعالی کے خلاف انتھک جدوجہد کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، جس انسان کے گمان جتنے اچھے اور بلند ہوں گے وہ اسی قدر ایماندار اور سچا ہوگا اور باہمت ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ بھی اچھا اس کا برآمد ہوئے گا۔ اس شخص کا ہر قول، اس کا فعل قابل یقین، قابل تعریف ہوگا، اس کی سوچ اچھی ہے، اس کا گمان اچھا ہے، اور یہی ایمانداری اور سچائی اور بلند ہمتی کی شخصیت اس کو دوسروں کے لیے پسندیدہ بنا دے گی، اس کی شخصیت دوسروں کے لیے پسندیدہ بن جائے گی۔